السلام علیکم، ویلکم ٹو اٹس مائی سائٹ. اور سب کو جشن آزادی کی دلی عید مبارک. اور سب نے ہی بہت ہی جذبے سے جوش سے اپنی جشن آزادی منائی ہوگی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے یہ لگنے لگا ہے کہ جشن آزادی مناتے وقت ہمارا جذبہ جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے، کافی کم پڑنے لگا ہے. اور جو جذبہ ہوتا ہے وہ اس میں آزادی کی محبت نہیں بلکہ کچھ اور ہی ہے. لاسٹ ٹائم بھی جب میں نے ولاگ بنایا تھا تو میں نے اس میں ایک بہت زبردست سا ایک ملی نغمہ گایا تھا. آج بھی کوئی ملی نغمہ سنتے ہیں نا تو ایک دل میں ایک امنگ سی آ جاتی ہے. ملی نغمہ کے بول جو ہوتے ہیں وہ دل کے اندر سے اترتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اس سے ہمارے جو آزادی کی نعمت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اور ہمارے دل میں محبت پتہ چلتی ہے، ہمارے دل میں وطن کی کتنی محبت ہے. لیکن جب میں صبح اٹھی اور میں نے یقین کرے 2 لیرکس بھی رکھے ہوئے تھے بہت اچھے سے تاکہ میں اپنا ولاگ بنا سکوں، لیکن پھر میں نے ٹی وی پہ اٹھ کے دیکھا کل صبح ہی کہ ہوائی فائرنگ سے اتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں اور 1-2 لوگ مر بھی گئے ہیں. تو یقین مانے مجھے اتنا کوئی دکھ ہوا، اور میرا پھر دل نہیں چاہا کہ پتہ نہیں شاید اب ہم لوگ کس طرح سے جشن آزادی منانے لگے ہیں. یہ جشن آزادی کس طرح سے منتے ہیں؟ ہوائی فائرنگ کرنا، ہلڑ بازی کرنا، سائلنسر نکال کے گاڑیوں موٹر سائیکل کو چلانا، یہ کون سی جشن آزادی ہے؟ یہ کون سی آزادی ہے جو ہم منانے لگے ہیں؟ ہم جشن آزادی مناتے تھے اسکول میں، مجھے یاد ہے ہم ملی نغمے گاتے تھے، اور سب سے زیادہ جو ہوتا تھا وہ جھنڈیاں لگانے کا چیز ہوتی تھی. وہ چیز ہوتی تھی جو محبت، آزادی کی محبت، وطن سے محبت کو روح تک سرشار کر دیا کرتی تھی. لیکن آج کل تو آپ کو آزادی کی جشن منانا ہے تو سب سے پہلے باجا تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہاں سے آزادی کے جشن میں شامل ہو گیا اور کیسے شامل ہو گیا ہے. باجا بجانا بعض دفعہ اتنا اریٹیٹ کر جاتا ہے. اور کراچی میں تو چلیے یہ چیزیں عام ہیں، لیکن اسلام آباد میں کل صبح سے یہاں کے اسکول کے بچے نکلے ہیں تو اتنا باجا آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ باجا کیوں اتنا کامن ہو گیا ہے. باجا بچوں کو تو اسکولوں میں ملی نغمے گانا سکھائے جاتے تھے پورا، اور اب تو یہ لائٹوں کا فیشن چل گیا. لیکن مجھے یاد ہے کہ پہلے صرف یہ اس بات پہ زور ہوتا تھا کہ آپ نے اپنی گلیاں سجانی ہیں. ہاں، جو لڑکے ہوتے تھے وہ اپنی گلیاں سجاتے تھے اور اتنی عزت و احترام کرتے تھے. لیکن اب تو لڑکے، ایسا لگتا ہے آزادی کے دن لڑکوں کو لائسنس مل گیا ہے لڑکیوں کو چھیڑنے کا. لیکن اگر میں ان سے بولتی ہوں کہ چلیں آج کہیں باہر چلتے ہیں 13 اگست یا جو نائٹ ہوتی ہے، ہیپی نیو ایئر ہوتا ہے، اس دن کہتے ہیں کہیں باہر چلیں، تو یہ مجھ سے کہتے ہیں تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ تو یہ آزاد دیش، آزاد ملک میں رہتے ہوئے ہم کس طرح سے اپنی آزادی منا رہے ہیں. اور آدمی تو پھر بھی اپنی آزادی منا لیتے ہیں، لیکن یہ ہم عورتیں، ہم تو کہیں بھی جانے، ہم تو آج بھی آزاد تو نہیں ہیں، ہم تو آج بھی اپنے غلام ہیں. آزاد ملک میں رہتے ہوئے بھی ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے کہ ہم کچھ چیز سیلیبریٹ نہیں کر سکتے. ہمیں نکلتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے کہ نہیں، ہمیں آج بھی آزادی کا دن گھر میں رہ کے گزارنا پڑتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم باہر جائیں اور کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے. ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے لوگ یہ نہیں سوچتے کہ جو گولی اوپر گئی ہے وہ نیچے بھی تو آئے گی. ہلڑ بازی کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ یار اس میں کبھی ہماری بہن بھی ہو سکتی ہے، ہماری ماں بھی ہو سکتی ہے. خدا را اپنی آنے والی نسلوں پہ رحم کریں، آزادی اور آزادی کی قدر و قیمت کو سمجھیں. آزادی کا جشن منائیں مگر عزت اور احترام کے ساتھ. احترام سب کے لیے، عزت سب کے لیے. سرخرو ہو سکیں اپنے ان بزرگوں کے سامنے جنہوں نے اس آزادی کے لیے اپنے سر کٹوا دیے. جشن آزادی کی ایک بار پھر مبارکباد. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اٹس مائی سائٹ، کیونکہ نو رانگ نو رائٹ، اٹس مائی سائٹ.